الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. سورہ الم نشرح ہے، 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، 8 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل مکی دور کی سورہ مبارکہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، ووضعنا عنک وزرک، اور کیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ نہیں اتار دیا، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، فإن مع العسر یسرا، بس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، فإذا فرغت فانصب، بس جب آپ تبلیغ احکام سے فارغ ہوں تو ریاضت کیجئے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف دل لگا۔ اس سورہ مبارکہ کا مضمون اور موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا۔ پیچھے جو سورہ مبارکہ ہے والضحیٰ، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نعمتیں فرمائی ان کا تذکرہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ان نعمتوں کا بھی ذکر کیا اور ساتھ میں آپ کی تسلی بھی فرمائی، آپ کے عظمت ذکر، رفع ذکر کا بھی تذکرہ فرمایا۔ لہذا مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ الم نشرح جو ہے یہ والضحیٰ کا تتمہ ہے، یعنی والضحیٰ کا جو مضمون شروع ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس مضمون اور اس موضوع کو الم نشرح پہ اختتام پذیر فرمایا۔ پہلی آیت مبارکہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ نہیں کھول دیا۔ شرح صدر دو معنوں میں ہے، ایک ظاہری شرح صدر ہے اور ایک باطنی شرح صدر ہے۔ شرح صدر سے مراد ہے آپ کے قلب اطہر کو کھول دینا۔ اگر اس سے مراد ظاہری شرح صدر ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں 4 مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سینہ مبارک کو چاک کر کے آپ کے قلب اطہر کو نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا، اور یہ واقعہ آپ کی حیات طیبہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب میں 4 مرتبہ اس کا ذکر ملتا ہے۔ پہلی مرتبہ جب آپ بچپن میں تھے اور آپ دائیا حضرت حلیمہ کے پاس تھے، تو اس وقت جب وہ بکریاں چرانے کے لیے اپنے رضائی بائی کے ساتھ نکلے ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سینہ مبارک کو چاک کیا، قلب اطہر کو نکال کر اس کو دھویا، اور گھبرا کر آپ کے بھائی آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ کے پاس پہنچے اور خبر دی کہ 2 اجنبی لوگوں نے ہمارے بھائی کو مار ڈالا۔ لیکن بات تو مختلف تھی، یہ نبی علیہ السلام کا معجزات میں سے ایک معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے قلب اطہر کو پاک صاف کر دیا بچپن سے ہی، تاکہ یہ دل ہر وقت اللہ کی طرف ہی مشغول رہے اور اس میں کسی طرح پر بھی برائی اور بدی کا خیال بھی نہ آئے۔ دوسری مرتبہ آپ کے قلب اطہر کو
دوبارہ سے شرح صدر ہوا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ تو واقعہ اسی طرح ہی ہوا جس طرح پہلے ہوا۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دوبارہ سے سینہ چاک کر کے آپ کا شرح صدر باطنی ظاہری ہوا، وہ اس وقت جب آپ پر وحی کے نزول کا آغاز ہونا تھا، جب آپ کی عمر مبارک تھی 40 سال۔ پھر ایسا ہی واقعہ ہوا، اور چوتھی اور آخری مرتبہ جب آپ کو معراج کے سفر پہ آپ کا آغاز ہوا، تو اس وقت بھی آپ کو اس سفر پہ لے جانے سے پہلے آپ کے قلب اطہر کو اسی طرح سینہ اطہر سے نکال کر دھویا گیا، اور چاروں مرتبہ جب یہ معاملہ ہوا ایک خون کا قطرہ بھی اس میں نہیں ضائع ہوا، نہ کوئی زخم، نہ کوئی اس طرح کا معاملہ۔ ہاں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر سلائی کے نشان ضرور محسوس کیا کرتے۔ یہ 4 مرتبہ اس کو کہتے ہیں ظاہری شرح صدر۔ اب یہاں پر ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ظاہری شرح صدر تو ہو گیا، لیکن یہاں پر باطنی شرح صدر مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب اطہر کو علوم نبوت، علوم وحی، انوارات کو قبول کرنے کے قابل بنا دیا، تاکہ کسی طرح کا کوئی بھی بیچ میں کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، ربی شرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا موسیٰ علیہ السلام نے مانگی، مانگ کے شرح صدر ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو بغیر دعا مانگے ہی شرح صدر فرما دیا، کیونکہ آپ کا کام باقی انبیاء کے مقابلے میں زیادہ مشکل بھی تھا اور زیادہ عظیم تر بھی تھا۔ دوسری آیت مبارکہ فَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ نہیں اتار دیا۔ اس بوجھ سے کیا مراد ہے؟ اس بوجھ سے مراد تبلیغ دین کا بوجھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچائیے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، وہ کیا تھا؟ اللہ کا پیغام تھا، اللہ کی وحدانیت تھی، آپ کی اپنی رسالت کا اعلان تھا، عقائد کی درستی تھی، اعمال پر پختگی تھی، لوگوں کو ان پہ لانا تھا۔ تو اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام جو ہے وہ کافی پریشان رہا کرتے تھے۔ ایک کڑن تھی کہ کسی طرح سے یہ لوگ ایمان لے آئیں اور بدعمالیوں سے بچ جائیں، بد عقائد کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے، جس کی وجہ سے آپ سب بوجھ محسوس کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ کے بوجھ کو اتار نہیں دیا، الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی کمر جھکا دی۔ یعنی کہ یہ کمر جھکانا کوئی ظاہری نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ آپ اس بوجھ کو محسوس کر کے آپ کہتے ہیں کیسے میں سارا اللہ کا پیغام ساری انسانیت تک پہنچاؤں گا۔ تو یہاں پر اشارہ ہے جماعت صحابہ کی تیاری کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی صورت میں ایسی جماعت عطا فرمائی جنہوں نے اللہ کے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پہنچا دیا، اور وہ سلسلہ انشاءاللہ نسل در نسل صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، اور آج تک وہ چلا آ رہا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہ ہم اسی کام کو اور اسی دین کی تبلیغ کو کرنے کا سلسلہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اور پھر اس کے بعد اس سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ چوتھی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے وہ ہماری عبادات کا حصہ ہے۔ جہاں پہ اللہ کا نام ہے وہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اذان کو دیکھیں، اللہ رب العزت کی جو ہے کبریائی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے۔ ہم اقامت پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام کی، وہاں پر بھی آپ کے نام کو بلند کیا جا رہا ہے۔
ہم نماز پڑھتے ہیں اور جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اللہم صلی علی اور اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنا ہے۔ ہماری کوئی بھی عبادت بلکہ دعا کا یہاں تک معاملہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا یہ نچوڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو جلدی قبول کرتے ہیں جس دعا کے شروع اور آخر میں نبی علیہ السلام درود پڑھا جائے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ الفاظ کی کمی بیشی معاف فرمائے، اگر کوئی شخص اپنی دعا کے وقت کو بھی مجھ پر درود شریف پڑھنے میں صرف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو بغیر مانگے ہی پورا۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لینے والے موجود ہیں۔ جتنے مرضی مسلمان اہل ایمان بدعمالیوں میں مبتلا ہو جائیں، مگر جب ان کے کانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام آتا ہے تو فوری طور پر رحمتوں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اور درود شریف ایسی دعا ہے، ہم بہت سی دعائیں کرتے ہیں اپنی ضرورتوں کے لیے، بیماریوں سے نجات کے لیے، اپنے مرنے والوں کی بخشش کے لیے، مگر درود شریف ایسی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتے، وہ قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ 5ویں آیت، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے۔ مشکل وقت تھا مکی زندگی کا، جب آپ کو ستایا جاتا، تنگ کیا جاتا، اوجڑی آپ کے جسم اطہر پر پھینکی جاتی، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ پر پتھر برسائے جاتے، آپ کے صحابہ کرام کو تنگ کیا جاتا، کیا کچھ نہیں ہوتا، کون کون سا تانا نہیں ملتا، کون کون سی بد کلامی اور بد زبانی نہیں ہوتی تھی، یقیناً وہ پریشانی کا زمانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آج مشکل ہے، وہ مکی دور تھا، مشکلات کا دور تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مکہ مکرمہ سے، یہ بھی مشکل وقت تھا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، مدینہ طیبہ پہنچے، پھر آپ کے غزوات ہیں، غزوات کے بعد جو فتوحات ہیں تو پھر آسانیاں ہو گئی، پھر قبائل در قبائل آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر رہے ہیں، اور پھر جو رونقیں لگیں اس کا نتیجہ نکلا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے جانثار جن کی تعداد 1.25 لاکھ 1,40,000 کم و بیش اتنی تھی، اور جب آپ ان سے خطاب فرما رہے تھے اور ان سے آخر میں کیا پوچھا، کیا تم تک میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا نہ صرف پہنچا دیا بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہم شہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ ایک بات جو بڑوں نے لکھی اور میں عموماً بیان کرتا ہوں، ہر بندہ جو بھی دنیا میں آیا، جب دنیا سے رخصت ہوا تو لوگوں نے کیا کہا، کاش 2 سال اور زندہ رہ جاتا، کاش اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی شادی کر جاتا، کاش یہ کر جاتا، اس کو اتنی موت مل جاتی، سب کچھ ہو جائے۔ پھر کہتا ہے چلو پوتے پوتیوں کی خوشیاں دیکھ جاتا، یعنی وہ کاش رہتا ہے۔ لیکن اس دنیا میں ایک ہستی ایسی ہے کہ جن کا جو ذمہ تھا، جو ذمہ داری تھی، انہوں نے پورا کیا، کاش کی کوئی لفظ باقی نہیں رہے، اور وہ کون سی ذات ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب آپ تبلیغ احکام سے فارغ ہوں تو ریاضت کیجئے۔ کیا ریاضت؟ عبادت پہلے بھی کرتے تھے، اب مکمل طور پر یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ تیسری جو آیت مبارکہ ہے سورہ نصر کی، یہ اسی آیت مبارکہ کی
تشریح اور مزید وضاحت ہے کہ جب اللہ نے آپ کو فتوحات دے دی، آپ کا چہار عالم میں دین پہنچ گیا، پیغام پہنچ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی جماعتیں نکل گئیں کریا کریا بستی بستی، اور حجۃ الوداع کا خطبہ بھی ہو گیا، بس اب آپ نے اپنا کام کر لیا ہے مکمل۔ اب آپ بس اپنے آپ کو اب اللہ کے لیے وقف کر دیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف دل لگائیے۔ مطلب کیا ہے؟ جو ذمہ داریاں تھی اب آپ نبھا چکے ہیں، اب آپ اگلے جہاں کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کریں۔ یہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، اب آپ نے اپنے رب رفیق اعلیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام کے جسم اطہر سے آپ کی مبارک روح نکل رہی تھی تو یہی تھے کہ میں اب اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف جا رہا ہوں، اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے پچھلی سورت کا تتمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دینے کے فرمائے آپ کا کام جب مکمل، بس اپنے رب کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا